علامہ شبیر احمد عثمانی نے کتاب ہے زندہ انہوں نے تمام مکتبہ ہے فکر کے علماء کو دعوت یا آل حدیث اور انسی اور یہ جتنے بھی مسئلے جو بندی انگریزی سب کے سامنے کرتے لوگ بات کہتے ہیں کس پر بھی ہم عمل کریں. ارے اب تمہارے علماء نے تو سب کیا ہے یہ سارے گزر اور سامنے من آرامی سے اوچکن یہ بننا نہ ہوئے جو بنی سریدہ والی گائے بن گئی ہے. یہ گائے ذبح کر میں کہتی گائے کا رنگ کیسا ہو تو کام کیا کرتی ہے تو گائے جو ہے رنگ اس کا کیا ہے بات اس وقت قرارداد مقاصد کا 22 نکاح اس کے مطابق قانون بنایا گیا اور قبلہ جو رکھا گیا تھا کہ اس طرف ہماری سمت ہو وہی 22 نکاح جن کی روشنی میں قانون بنایا گیا. لیکن وہ قانون 1954 میں سکندر مرزا نے اس قانون کو ختم کر دیا. صدر ایوب بھی ان دنوں میں یعنی وہ کیا ہے سپہ سالار تھے کیا کہتے ہیں کمانڈر تھی آپ کچھ پتہ وہ ہے نا ناز تھا غرور تھا ہٹو بچوں کی تھی صدا ناز تھا غرور تھا ہٹو بچوں کی تھی صدا اب میں تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں خدا کے قانون کو ٹکرانے والے آج تیری قبر کا بھی پتہ نہیں ٹکرا دیا اس نے اس قانون کو. اور اس پر مولانا تمیز الدین خان کچھ لوگ بہادر کی وجہ سے بڑا آدمی تھا اللہ کے بنگال کا رہنے والا تھا. سندھ کورٹ نے حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گورنر جنرل کے خلاف. حکومت نے اس کے حق میں ایک غلط قدم اٹھایا گیا اور اس پر ہمارے ججوں کی باس آتی ہے. اس کو میں اپنی نیب کا ساتھ کے سامنے مسلمان جج جو تھے وہ یعنی جسٹس منیر اللہ بخش سے مولا بخش تھے محمد اکرم تھے نانا محمد سے یہ تو وہ ان سب نے مل کر یہ کہا جن کی قیادت محمد منیر کا رہا تھا کیونکہ مرزا سکندر برطانیہ کا ایجنٹ ہے اور نمائندہ ہے اور جو حکم پارلیمنٹ برطانیہ دیتی ہے وہی یہاں کا بھی حکم لہذا اس سے منظوری نہیں دی گئی اس لیے یہ قانون رد ہو سکتا ہے. قانونی بات ہے میں جانتا ہوں بڑا خشک موضوع ہے میرے عزیز نے میرے لیے خشک موضوع جو تھا وہ بہت چکا کافی آتی لیکن اس کو نبھانے کی کوشش کرتے. جسٹس منیر نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ برطانیہ کے اندر جب تک بادشاہ اور وہ پارلیمنٹ میں دستخط کرے اس کو تک نہیں ہے لہٰذا یہ قانون اور جن لوگوں نے بنایا ہے وہ جو ہے آئین کو کی جنت میں رہے. اس کے مقابلے جج کارلیڈس اس کا نام ہے اور ان کے دو ساتھی انگریز تھے انہوں نے اسلام کے قریب قریب فیصلہ کیا. کارلیڈس لکھتا ہے اپنے فیصلے سے کہ یعنی جب دو ملک بن گئے دو کے لفظ نے قانون کو جدا کر دیا اور پھر یہ دستوریہ کی وجہ جو ہے کسی وجہ سے گورنر جنرل جو ہے پاکستان کا بنا خود گورنر جنرل جو ہے وہ دستوریہ کے جد میں اب اگر دستوریہ اس کو منسوخ کرے تو منسوخ کر سکتے گورنر اس کی ختم ہو یہ اس انگریز جج کے دکھائے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ برطانیہ کی ایجنٹ اور نمائندہ ہے اور اسی کا قانون یہاں بھی مانا جائے تو بتاؤ تم نے آزادی کیا جو ہے وہ لی ہے.
وہ متا ہو تین دنیا لٹ گئی ہے اللہ والوں سے، یہ کس کافر ادا کا فتنہ ہے تو رہ کنوں لوگ آگے چڑھے رہے کیسے کیسے یعنی ان کا جگہ چڑھے کہتے ہیں نا لال کو جکڑ کر کے میرا کیا جانا کرے اجازت ہے نہیں ممکن ہے میں پٹھان لوگوں کو جانتا ہوں یہ تو بالکل نہیں اور ہندی اردو کی ماں مر گیا تو پھر انگریز کسی نے غالب کو کہا تھا عام لوگوں نے آپ کا 3 زبان سیکھ لیا اور آپ ایک نہ سیکھ سکے اس کا کیا اس کو شاید سیکھنا نہیں کہتے اس کو بگاڑنا کہتے آپ نے زبان کو بات یہ ہے کہ کسی جگہ میں ایسا کوئی دانات کہیں میں سے قسم کا تھا ایسے ہی کوئی جج تھا تو اس نے جناب کوئی آدمی بڑا جنگل میں کسی بڑی چیز کے اوپر اٹک گیا لوگوں نے کہا چلو جی اس کے پاس جاؤ اس نے کہا وہ بھی کوئی مسئلہ چلو ایک بڑا رسا پھینکا بڑی مشکل سے رسے کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو جھکوڑا نیچے کہا زور لگایا تو اس کا بیڑا کر تو وہ کیا کہتا ہے وہ جج وہ پڑھا لال بجا کر وہ کہتا ہے جناب ہم نے کئی لوگوں کو کنویں سے اسی طریقے سے نکالا ہے وہ بھائی کنویں سے نکالنا اور چیز ہوتی ہے اوپر سے نکال نیچے لانا جناب اصل قانون کے نام سے نظر ہے اور میں اس نتیجے تک پہنچا کہ کابینت نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کی قانونی امریکہ آج بھی برطانیہ کی قانونی برطانیہ کا جدا قانون ہے اور امریکہ کا